الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 76 فقہ بہار شریعت حصہ 14 14 اس میں انشاءاللہ تعالی مداربت کے بیان سے آغاز کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ سمجھ بھی جائیں گے، اور آئندہ زندگی میں خود کو یا کسی اور کو ضرورت پیش آئے تو اس کی تھوڑی بہت شرعی رہنمائی آپ کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ مکمل رہنمائی کے لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا، اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے ضرور رابطہ کیجئے گا، یعنی کہ فتویٰ نہ خود دیجئے گا۔ بیسکس آپ کو سکھائی جا رہی، اسی کو عالم کورس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ مسئلہ پیش آئے، جیسے میں نے تجارت کے مسائل میں بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ تجارت کے اصول جو ہیں اسلام کے، بعض ایسے ہیں کہ ملکوں کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے قریب ترین جو مفتی صاحب ہوں سنی بریلوی، وہ بہترین معاون و مددگار ہو سکتے ہیں۔ اب قریب کا مطلب کسی کے گھر میں ہی مفتی صاحب ہوں تو کیا ہی بات ہے، گھر میں بھی نہیں، محلے میں بھی نہیں، شہر چھوٹا ہے اس میں بھی نہیں، بلکہ دور 100 کلومیٹر بلکہ 1000 کلومیٹر دور قریب ترین ہمیں پڑتا ہے مفتی صاحب، تو وہی آپ کے قریبی ہیں، سمجھے بات کو؟ تو چاہے فون پہ رابطہ رکھیں، چاہے بالمشافہ ملاقات کریں، جیسے آپ کے لیے سہولت اور ان کے لیے ممکن، تو ان سے آپ ان ٹچ رہیں۔ جو بھی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کر یا اکیلے، ایک بار جا کر رہنمائی لے لیں، پھر اس کو مطلب شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دین اور دنیا دونوں کے فوائد آپ کو اللہ کی رحمت سے ملیں گے، اور رزق حلال کی تو بے شمار برکتیں ہیں، اور رزق حرام جو ہے دنیا میں بھی وبال ہے، آخرت میں بھی وبال جان ہوتا ہے۔ مداربت کا بیان، یہ تجارت میں ایک قسم کی شرکت ہے کہ ایک جانب سے مال ہو اور ایک جانب سے کام۔ مال دینے والے کو رب المال اور کام کرنے والے کو مدارب، اور مالک نے جو دیا اسے راس المال کہتے ہیں۔ تو جس کا مال ہے وہ کیا ہے؟ رب المال۔ جو کام کرے گا وہ کیا ہے؟ مدارب۔ اور جو مال ہے اسے کہتے ہیں راس المال۔ اور اگر تمام نفع رب المال ہی کے لیے دینا قرار پایا تو اس کو ابداع کہتے ہیں، اور اگر کل کام کرنے والے کے لیے طے پایا تو قرض ہے۔ اس عقد کی لوگوں کو حاجت ہے، کیونکہ انسان مختلف قسم کے ہیں، بعض مالدار ہیں اور بعض تہی دست۔ تہی دست کا ترجمہ بھی لکھا ہے نمبر 1 کے تحت، غریب نادار۔ بعض مال والوں کو کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، مال ہے مگر کام نہیں کرنا آتا، تجارت کے اصول و فروع سے ناواقف ہوتے ہیں، اور بعض غریب کام کرنا جانتے ہیں مگر ان کے پاس روپیہ نہیں، لہذا تجارت کیوں کریں۔ اس عقد کی مشروعیت میں یہ مصلحت ہے کہ امیر و غریب دونوں کو فائدہ پہنچے، مال والے کو روپیہ دے کر اور غریب آدمی کو اس کے روپیہ سے کام کر کے۔ شرائط مداربت، مسئلہ 1،
مداربت کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی ہے راس المال از قبیل ثمن ہو۔ عروض یعنی نقود، سونا چاندی کے علاوہ دوسری چیزیں عروض کے قسم سے ہو تو مداربت صحیح نہیں۔ پیسوں کو راس المال قرار دیا اور وہ چلتے ہوں تو مداربت صحیح ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ راس المال معلوم ہو۔ یہ تو ایک بالکل کامن سینس بات ہے، اور یہ تقریباً آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہر طرح کے معاملے میں یہ شرط ضرور لکھی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ مجہول جو ہے نا، جہالت، یہ فساد کو جنم دیتی ہے، جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ تو یہ نہ اخلاقی طور پہ درست ہے، نہ قانونی طور پہ درست ہے، اور نہ شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ جو بھی کرنا ہے، جو بھی کہنا ہے، جو بھی بولنا ہے، بولنے والا صحیح صحیح بیان کرے، سننے والا خوب سمجھے، جہالت نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری شرط ہے راس المال عین ہو، یعنی معین ہو، دین نہ ہو جو غیر معین واجب فی الذمہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے راس المال مضارب کو دے دیا جائے، یعنی اس کا پورے طور پر قبضہ ہو جائے، رب المال کا بالکل قبضہ نہ رہے۔ ظاہر ہے تبھی تو بزنس سٹارٹ ہوگا۔ نمبر 5 نفع دونوں کے مابین شائع ہو، یعنی مثلا نصف یا 2/3 1/3 یا 3/4 1/4۔ نفع میں اس طرح حصہ معین نہ کیا جائے جس میں شرکت قطع ہو جانے کا احتمال ہو۔ مثلا یہ کہہ دیا کہ میں 100 روپیہ نفع لوں گا، اس میں ہو سکتا ہے کہ کل نفع 100 ہی ہو یا اس سے بھی کم، تو دوسرے کی نفع میں کیوں کر شرکت ہوگی؟ یا کہہ دیا کہ نصف نفع لوں گا اور اس کے ساتھ 10 روپیہ اور لوں گا، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کل نفع 10 ہی روپے ہو، تو دوسرا شخص کیا پائے گا؟ سمجھے بات؟ یعنی کہ ایک پرسنٹیج آپ نے فکس کر لینی ہے، اور مثال جیسے 50-50 بھی ایک کے پیسے ہیں نا، اس نے کام تو نہیں کرنا نا، بالکل سلیپنگ پارٹنر ہے، سارا کام دوسرے کی، محنت ساری دوسرے کی، تو جو کام کرے گا 50% اس کا، اس کے پاس مال نہیں ہے، کام تو سارا وہ جانتا ہے، اس لیے تو آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے پارٹنرشپ۔ پانچویں شرط ہے نفع دونوں کے مابین شائع ہو۔ چھٹی شرط ہے ہر ایک کا حصہ معلوم ہو۔ ساتویں مضارب کے لیے نفع دینا شرط ہو۔ تو یہ مطلب مسئلہ نمبر 8 ہے، مداربت کا حکم یہ ہے کہ جب مضارب کو مال دیا گیا اس وقت وہ امین ہے، اور جب اس نے کام شروع کیا اب وہ وکیل ہے، اور جب کچھ نفع ہوا تو اب شریک ہے، اور رب المال کے حکم کے خلاف کیا تو غاصب ہے، اور مداربت فاسد ہو گئی تو وہ اجیر ہے، اور اجارہ بھی فاسد۔ مسئلہ 9 ہے مداربت میں جو کچھ خسارہ ہوتا ہے وہ رب المال کا ہوتا ہے۔ اگر یہ چاہے کہ خسارہ مدارب کو ہو، مال والے کو نہ ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ کل روپیہ مدارب کو بطور قرض دے دے، اور 1 روپیہ بطور شرکت عنان دے، یعنی اس کی طرف سے وہ کل روپے جو اس نے قرض میں دیے اور اس کا 1 روپیہ اور شرکت اس طرح کی کہ کام دونوں کریں گے اور نفع میں برابر کے شریک رہیں گے، اور کام کرنے کے وقت تنہا وہی مستقرض یعنی قرض لینے والا کام کرتا رہا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس میں حرج نہیں، کیونکہ اگر رب المال کام نہ کرے تو شرکت باطل نہیں ہوتی۔ اب اگر تجارت میں نقصان ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا 1 ہی روپیہ ہے، سارا مال تو مستقرض کا ہے،
اس کا خسارہ ہوا رب المال کا کیا؟ ایسا خسارہ ہوا کیونکہ جو کچھ مستقرض کو دیا ہے وہ قرض ہے، اس سے وصول کرے گا۔ تو دیکھیے شریعت مطہرہ کے اصول دیکھیے کتنے پیارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مداربت کسی کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ مطلب آپ کو خطرہ ہے کہ یہ بندہ انجان ہے یا کوئی معاملہ مبہم ہے یا کوئی آپ کو مطلب شرح صدر نہیں ہو رہا، تو آپ یوں معاملہ کر سکتے ہیں جیسا یہ مسئلہ نمبر 9 میں لکھا ہے کہ آپ مداربت نہ کریں بلکہ اس کو سارا روپیہ بطور قرض دے دیں اور صرف 1 روپیہ بطور شرکت عنان اس میں شامل کر لیں۔ تو یوں آپ کو فائدہ یہ رہے گا کہ اگر گھاٹا ہوتا ہے تو صرف اس کا ہوگا جو کام کر رہا ہے، اب وہ نقصان کرے گا تو سوچ سمجھ کے کرے گا نا، پنگا نہیں لے گا خواہ مخواہ۔ اگر ایسا ہو کہ صرف مداربت ہے پھر تو وہ بالکل ہی پنجابی میں کہتے ہیں انے وائی کام کر سکتا ہے نا، انگلش میں کہتے ہیں ٹوٹل رسک گیم کھیل سکتا ہے کہ میرا کیا بھی نفع ہو گیا تو نفع ہو گیا، نہ ہوا تو گیا مال دوسرے بندے کا۔ تو اگر ایسا کوئی بے باک ہے اور اس کے ساتھ مداربت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ شرکت پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے یہ ایک طریقہ بھی اس میں دیا ہوا ہے کہ یوں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی جائے تو آپ کی سیف سائیڈ ہے۔ خیر ابھی چند مسائل چھوڑ کے مسئلہ نمبر 63 پہ آتے ہیں، نفع کی تقسیم کیسے کرنی ہے۔ مال مداربت سے جو کچھ ہلاک اور ضائع ہوگا وہ نفع کی طرف شمار ہوگا۔ راس المال میں نقصانات کو نہیں شمار کیا جا سکتا۔ مثلا 100 روپے تھے، جو انویسٹمنٹ تھی 100 کی تھی، تجارت میں 20 روپے کا نفع ہوا اور 10 روپے ضائع ہو گئے تو یہ نفع میں منہا کیے جائیں گے، یعنی اب 10 ہی روپے نفع کے باقی ہیں۔ اگر نقصان اتنا ہوا کہ نفع اس کو پورا نہیں کر سکتا، مثلا 20 نفع کے ہیں اور 50 کا نقصان ہوا، تو یہ نقصان راس المال میں ہوگا، مدارب سے کل یا نصف نہیں لے سکتا کیونکہ وہ امین ہے اور امین پر ضمان نہیں۔ اگرچہ وہ نقصان مدارب کے ہی فعل سے ہوا ہو، ہاں اگر جان بوجھ کر قصدن اس نے نقصان پہنچایا، مثلا شیشہ کی چیز قصدن اس نے پٹک دی، اس صورت میں تاوان دینا ہوگا کہ اسے اجازت نہ تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ کاروبار شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، 100 روپے سے کاروبار شروع کیا تھا، اب 20 روپے نفع کما لیا، اب کتنے ہو گئے اس کے پاس؟ 120۔ اب اچانک 50 کا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جو 20 نفع کے ہیں وہ بھی گئے اور جو اصل 100 ہے اس میں سے بھی 30 مائنس، تو کیا ہوا؟ جو رب المال ہے اس کے 30 کا نقصان ہوا اور جو مدارب ہے اس کو محنت کا صلہ کچھ نہیں ملا۔ ایسا نہیں کر سکتا مدارب کہ بھی چونکہ 20 کا نفع ہوا ہے، 10 آپ کے 10 میرے اور جو 50 کا نقصان ہوا ہے وہ سارا آپ کا، تو آپ کے 100 میں سے صرف 50 رہ گئے ہیں ابھی تو یہ بھی غلط ہے۔ بہت زبردست مطلب یہ اصول ہے۔ مسئلہ 66 ہے، رب المال و مدارب دونوں سال پر یا 6 ماہی یا ماہوار یعنی ہر مہینے حساب کر کے نفع تقسیم کر لیتے ہیں اور مدارب کو حسب دستور باقی رکھتے ہیں، مداربت کو حسب دستور باقی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کل مال یا بعض مال ہلاک ہو جائے تو دونوں نفع کی اتنی مقدار واپس کریں کہ راس المال پورا ہو جائے، اور اگر سارا نفع واپس کرنے پر بھی راس المال پورا نہیں ہوتا تو سارا نفع واپس کر کے مالک کو دے دیں، اس کے بعد جو اور کمی رہ گئی ہے اس کا تاوان نہیں۔ اور اگر نفع کی رقم تقسیم کرنے کے بعد مداربت کو توڑ دیتے ہیں، اگرچہ یہ تقسیم راس المال ادا کرنے سے قبل ہوئی ہو،
اس کے بعد پھر جدید عقد کر کے کام کرتے ہیں تو جو نفع تقسیم ہو چکا ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا، بلکہ جتنا نقصان ہوگا وہ نفع کے بعد راس المال ہی پر ڈالا جائے گا، کیونکہ اس جدید مداربت کو پہلی مداربت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نیا کانٹریکٹ ہے۔ مدارب کو نقصان سے بچنے کی یہ اچھی ترکیب ہے۔ تو یوں مطلب بہت بہت پیارے پیارے مطلب یہ اصول ہیں۔ دونوں میں اختلاف کے مسائل ہیں۔ آگے 92 ہے مسئلہ نمبر، مدارب کے پاس 2000 روپے اور کہتا یہ ہے کہ 1000 تم نے دیے تھے اور 1000 نفع کی ہیں، اور رب المال یہ کہتا کہ میں نے 2000 دیے ہیں۔ اگر کسی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدارب کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ نفع کی مقدار میں بھی اختلاف ہو، مدارب کہتا ہے کہ میرے لیے آدھے نفع کی شرط تھی اور رب المال کہتا ہے کہ 1/3 نفع تمہارے لیے تھا، تو اس میں رب المال کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے۔ اور اگر دونوں میں سے کسی نے اپنی بات کو گواہوں سے ثابت کیا تو اسی کی بات مانی جائے گی، اور اگر دونوں گواہ پیش کریں تو راس المال کی زیادتی میں رب المال کے گواہ معتبر ہیں، اور نفع کی زیادتی میں مدارب کے گواہ معتبر۔ مدارب کہتا ہے راس المال میں نے تمہیں دے دیا اور یہ جو کچھ میرے پاس ہے نفع کی رقم ہے۔ اس کے بعد پھر کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں دیا بلکہ ضائع ہو گیا، تو مدارب کو تاوان دینا ہوگا۔ اچھا، یہ مثال جو ہے نا یہ میں نہیں زیادہ پڑھوں گا، دونوں میں اختلاف کے جو مسائل ہیں، کیونکہ یہ ہر ایک کے ساتھ نیا اور مختلف مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ عرض بس اتنی کروں گا کہ دیکھیں، چاہے آپ اپنے سگے بھائی کے ساتھ مداربت کریں، کتنا ہی جگری یار ہے آپ کا، اس کے ساتھ مداربت کریں، جب آپ بزنس کر رہے ہیں نا تو یوں کریں کہ جیسے آپ دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نیور ٹرسٹ اینی باڈی، ٹھیک ہے؟ اندھا اعتماد کسی پہ بھی نہیں کرنا۔ لکھنا ہے، گواہ رکھنے ہیں، اور سارا لیگل کام کرنا ہے، جو بھی اس کی مطلب ریکوائرمنٹ آج کل آپ کے علاقے میں چلتی ہیں، بالکل بالکل کلیئر کر کے، خفیہ نہیں کرنا کہ کل کو وہ مکر جائے تو کیا کریں گے آپ، کیونکہ انویسٹمنٹ 100 روپے کی ہی تو نہیں ہوتی نا، یہ تو بطور مثال 100 روپے کی مثال ہم دے رہے ہیں، لوگ لاکھوں کی کروڑوں کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ بھی حساب کتاب میں کوئی دوستی نہیں ہے، بالکل کلیئر ہوگا۔ حساب کتاب کے علاوہ آپ چاہیں اپنے دوست کو جتنا مرضی جیسے مرضی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو یہ مسئلہ شریعت کے مطابق بھی آپ رہیں گے اور گناہوں سے بھی بچیں گے، اور بعد میں پریشانی اور شرمندگی سے بھی بچیں گے۔ متفرق مسائل میں ایک مسئلہ پڑھتے ہیں، مدارب کو روپے دیے کہ کپڑے خرید کر اسے قطع کر کے سی کر فروخت کرے، اور جو کچھ نفع ہوگا وہ دونوں میں نصف نصف تقسیم ہو جائے گا، یہ مداربت جائز ہے۔ یوں ہی مدارب سے یہ کہا کہ یہ روپے لو اور چمڑا خرید کر موزے یا جوتے تیار کرو اور فروخت کرو، یہ مداربت بھی جائز ہے۔ 1000 روپے مداربت پر 1 ماہ کے لیے دیے اور کہہ دیا کہ مہینہ گزر جائے گا تو یہ قرض ہوگا، تو جیسا اس نے کہا ہے وہی سمجھا جائے گا۔ مہینہ گزر گیا اور روپے بدستور باقی ہیں تو مداربت ختم، اب یہ قرض ہیں، اور سامان خرید لیا تو جب تک انہیں بیچ کر روپے نہ کر لے قرض نہیں۔ مدارب کو مالک نے پیسے دیے تھے کہ ان سے تجارت کرے، ابھی سامان خریدا نہ تھا کہ ان کا چلن بند ہو گیا، مداربت فاسد ہو گئی۔ پھر اگر مدارب نے ان سے سودا خرید کر نفع یا نقصان اٹھایا وہ رب المال کا ہوگا اور مدارب کو اجرت مثل ملے گی، اور اگر مدارب کے سامان خرید لینے کے بعد وہ پیسے بند ہوئے تو مداربت بدستور باقی ہے۔ پھر سامان بیچنے کے بعد جو رقم حاصل ہوگی اس سے پیسوں کی قیمت رب المال کو ادا کرے، اس کے بعد جو بچے اسے حسب قرارداد تقسیم کیا جائے گا۔ آگے ایک نیا ٹاپک ہے ودیعت کا بیان۔ یہ کیا ہوتا ہے؟
ودیعت رکھنا جائز ہے، قرآن و حدیث سے اس کا جواز ثابت ہے۔ مختصر یہ مطلب 3 آیتوں کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، بلکہ یہ آیات کے حصے ہیں یا تینوں آیات مکمل ہیں۔ خیر پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور حدیث پاک بھی پڑھ دیتا ہوں آج، پھر چند مسائل انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ حکم فرماتا ہے کہ امانت جس کی ہو اسے دے دو۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور فلاح پانے والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد کی رعایت رکھتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا، اے ایمان والو اللہ و رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت کرو۔ حدیث صحیح میں ہے کہ منافق کی علامت میں یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے، یعنی کہ مسلمان میں یہ عیب ہونا یہ بہت بڑی عیب کی بات ہے، اور یہ تو ایسا عیب ہے کہ جو غیر مسلم ہے نا وہ بھی خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ مسئلہ ایک ہے، دوسرے شخص کو اپنے مال کی حفاظت پر مقرر کر دینے کو ایداع کہتے ہیں، اور اس مال کو ودیعت کہتے ہیں جس کو عام طور پر امانت کہا جاتا ہے۔ جس کی چیز ہے اسے مودع اور جس کی حفاظت میں دی گئی اسے مودع کہتے ہیں۔ ایداع کی 2 صورتیں ہیں، کبھی صراحتاً کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز تمہاری حفاظت میں دی، اور کبھی دلالتاً بھی ایداع ہوتا ہے، مثلاً کسی کی کوئی چیز گر گئی اور مالک کی غیر موجودگی میں لے لی، یہ چیز لینے والے کی حفاظت میں آ گئی، اگر لینے کے بعد اس نے چھوڑ دی ضامن ہے، اور اگر مالک کی موجودگی میں لی ہے ضامن نہیں۔ مسئلہ 2، ودیعت کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہیں، خواہ یہ دونوں چیزیں صراحتاً ہوں یا دلالتاً۔ صراحتاً ایجاب، مثلاً یہ کہے کہ میں یہ چیز تمہارے پاس ودیعت رکھتا ہوں، امانت رکھتا ہوں، ایجاب۔ دلالتاً یہ کہ مثلاً ایک شخص نے دوسرے سے کہا مجھے 1000 روپے دے دو، یہ کپڑا مجھے دے دو، اس نے کہا میں تم کو دیتا ہوں، کہ اگرچہ دینے کا لفظ ہبہ کے واسطے بھی بولا جاتا ہے، مگر ودیعت اس سے کم مرتبہ کی چیز ہے، اسی پر حمل کریں گے، محمول کریں گے۔ اور کبھی فعل بھی حجاب ہوتا ہے، کسی کے پاس اپنی چیز رکھ کر چلا گیا اور کچھ نہ کہا، صراحتاً قبول، مثلاً وہ کہے میں نے قبول کیا، اور دلالتاً یہ کہ اس کے پاس کسی نے چیز رکھ دی اور کچھ نہ کہا، یا کہہ دیا کہ تمہارے پاس یہ چیز امانت رکھتا ہوں اور وہ خاموش رہا۔ مثلاً حمام میں جاتے ہیں اور کپڑے حمامی کے پاس رکھ کر اندر نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور سرائے میں جاتے ہیں، بٹیارے سے پوچھتے ہیں گھوڑا کہاں باندھوں، اس نے کہا یہاں، یہ ودیعت ہو گئی، یعنی امانت ہو گئی، اس کے ذمہ حفاظت لازم ہو گئی، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ یہاں پر نمبر 3 کے تحت لکھا ہے، امانت اسے کہتے ہیں جس میں تلف پر ضمان نہیں ہوتا۔ عاریت اور کرایہ کی چیز کو بھی امانت کہتے ہیں، مگر ودیعت خاص اس کا نام ہے جو حفاظت کے لیے دی جاتی ہے۔ ہم نے بیانات سابقہ میں ودیعت کو امانت اس لیے لکھا کہ لوگ آسانی سے سمجھ لیں۔ مسئلہ نمبر 7 ہے، ودیعت کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز مودع کے پاس امانت ہوتی ہے اس کی حفاظت مودع پر واجب ہوتی ہے اور مالک کے طلب کرنے پر دینا واجب ہوتا ہے۔ ودیعت کا قبول کرنا مستحب ہے۔ ودیعت ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان واجب نہیں، چونکہ بطور امانت رکھی ہے اس لیے اس پر مطلب ضمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ 8 ہے، ودیعت کو نہ دوسرے کے پاس امانت رکھ سکتا ہے، نہ عاریت یا اجارہ پر دے سکتا ہے، نہ اس کو رہن رکھ سکتا ہے، اس میں سے کوئی کام کرے گا تاوان دینا ہوگا۔ جن لوگوں نے حدیث پاک نزہۃ القاری شرح بخاری کا سبق نمبر 76 سنا ہے، اس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے والد صاحب کی امانتوں کو لوٹایا تھا لوگوں کے پاس، جو انہوں نے بطور قرض لی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ تو یہ مسئلہ فقہ میں ہم پڑھ رہے ہیں
اور حدیث میں بھی کل ہی حسن اتفاق دیکھیں ہم نے یہ مسئلہ پڑھا سنا ہے۔ کیا مسئلہ تھا کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ امانت رکھنے آتے تھے۔ آپ فرماتے جی امانت نہیں ہے، یہ قرض ہے، مطلب لوگوں کا بھلا کر دیتے تھے کہ بھی اگر امانت رکھو گے میرے پاس سے ضائع ہو جائے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ پراپرٹی سیف نہیں ہے، اور اگر تم یہی چیز مجھے بطور قرض دے دو تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ اگر میرے پاس سے ضائع ہو جاتی ہے تو یہ میری ضائع ہوئی ہے، میں آپ کو اتنی رقم دوں گا واپس، اور دوسرا فائدہ میرا یہ ہے کہ اگر امانت ہے تو میں تو اس کو سنبھال کے رکھوں گا، بس سنبھالتا ہی رہوں گا، بس کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور مفت میں سروس آپ لوگوں کو دوں گا۔ اور اگر میں اس کو بطور قرض آپ سے لیتا ہوں تو میں اسے جو چاہے کروں، بزنس کر سکتا ہوں، کسی اور کو قرض دے سکتا ہوں، کسی اور کے پاس امانت بھی رکھوا سکتا ہوں۔ یہ مطلب ایک میں اپنے انداز میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے امانتیں بطور قرض لے لیتے تھے۔ تو یہ زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی کہ ٹاپ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ جی ہاں، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہنوئی ہیں، اسماء بنت ابو بکر ان کے شوہر ہیں، اور ان کی بہت اسلام کے لیے خدمات ہیں، بہت خدمات ہیں۔ تو ان کی ذات پاک سے ہمیں یہ قرض اور امانت کا مفہوم سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے امین پر ضمان کی شرط کر دینا کہ اگر یہ چیز ہلاک ہوئی تو تاوان لوں گا، یہ باطل ہے۔ مودع کو اختیار ہے کہ خود حفاظت کرے یا اپنی عیال سے حفاظت کرائے، جیسے وہ خود اپنی مال کی حفاظت کرتا ہے کہ ہر وقت اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا، اہل و عیال کی بات چھوڑ کر باہر جایا کرتا ہے۔ عیال سے مراد وہ ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہوں، حقیقتاً اس کے ساتھ ہوں یا حکماً، لہٰذا اگر سمجھ والے بچہ کو دے دی جو حفاظت پر قادر ہے، یا بیوی کو دے دی اور یہ دونوں اس کے ساتھ نہ ہوں، جب بھی ضمان واجب نہیں۔ یوں ہی عورت نے خاوند کی حفاظت میں چیز چھوڑ دی، ضمان نہیں۔ جس کی چیز ہے وہ طلب کرتا ہے تو روکنے کا اختیار نہیں۔ جس کی چیز تھی اس نے طلب کی، مودع کو منع کرنا جائز نہیں، بشرطے کہ اس کے دینے پر قادر ہو۔ خود مالک نے چیز مانگی یا اس کے وکیل نے قاصد کے مانگنے پر نہ دے، اگرچہ کوئی نشانی پیش کرتا ہو، اور اگر اس وقت دینے سے عاجز ہے، مثلاً ودیعت یہاں موجود نہیں اور جہاں ہے وہ جگہ دور ہے، یا دینے میں اس کو اپنی جان یا مال کا اندیشہ ہے، مثلاً ودیعت کو دفن کر رکھا ہے، اس وقت کھود نہیں سکتا، یا ودیعت کے ساتھ اپنا مال بھی مدفون ہے، اندیشہ ہے کہ میرے مال کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ان صورتوں میں روکنا جائز ہے۔ اور اگر مالک واپسی نہیں چاہتا ہے، ویسے ہی کہتا ہے ودیعت اٹھا لاؤ، یعنی دیکھنا مقصود ہے، تو مودع اس سے انکار کر سکتا ہے، اور یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، بالکل کامن سینس ہے۔ ودیعت کی تجہیل، مسئلہ نمبر 38۔ مودع کا انتقال ہو گیا اور اس نے ودیعت کے متعلق تجہیل کیا ہے، یعنی صاف بیان نہیں کیا، جس سے معلوم ہو سکے کہ فلاں فلاں چیز امانت ہے اور فلاں فلاں جگہ ہے، یہ بھی منع کرنے کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں ودیعت کا تاوان لیا جائے گا اور اس کے ترکہ سے بطور دین وصول کیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس کا بیان نہ کرنا اس وجہ سے ہو کہ ورثہ کو معلوم ہے کہ فلاں چیز ودیعت ہے، بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو تاوان واجب نہیں۔ مسئلہ 40۔ ورثہ کہتے ہیں ودیعت اس نے اپنی زندگی میں واپس کر دی تھی، اس کا قول مقبول نہیں، بلکہ گواہوں سے واپسی کو ثابت کرنا ہوگا۔ ثابت نہ کرنے پر میت کے مال سے تاوان وصول کیا جائے، اور اگر ورثہ نے گواہوں سے یہ ثابت کیا کہ مودع نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ ودیعت واپس کر چکا ہوں، تو یہ گواہ بھی مقبول ہوں گے۔ ودیعت کے علاوہ دیگر امانتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ تجہیل کر کے مر جائے گا تو اس کا تاوان واجب ہو جائے گا۔
امانت باقی نہیں رہے گی۔ صرف بعض امانتوں کا اس حکم سے استثناء ہے۔ نمبر 1 متولی مسجد، جس کے پاس وقف کی آمدنی تھی اور بغیر بیان کیے مر گیا۔ نمبر 2 قاضی نے یتامہ اموال امانت رکھی اور بغیر بیان مر گیا، یہ نہیں بتایا کہ کس کے پاس امانت ہے، اور قاضی نے خود اپنے ہی جہاں رکھا تھا اور بغیر بیان مر گیا تو ضامن ہے اس کے ترکہ سے وصول کرے، مگر قاضی نے اگر کہہ دیا تھا کہ مال میرے پاس سے ضائع ہو گیا یا میں نے یتیم پر خرچ کر ڈالا تو ضمان نہیں۔ نمبر 3 سلطان نے مال غنیمت بعض غازیوں کے پاس امانت رکھی اور مر گیا اور یہ بیان نہیں کیا کہ کس کے پاس ہیں۔ نمبر 4 2 شخصوں میں شرکت مفاوضہ تھی، ان میں سے ایک مر گیا اور جو کچھ اموال اس کے قبضہ میں تھے ان کو بیان نہیں کیا۔ تو یہ امانت کے حوالے سے بالکل بنیادی مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 47 ہے، ودیعت کو اپنے مال یا دوسرے کے مال میں بدون اجازت مالک اس طرح ملا دینا کہ امتیاز باقی نہ رہے یا بہت دشواری سے جدا کیے جا سکیں، یہ بھی موجب ضمان ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ دونوں مال ایک قسم کے ہوں، جیسے روپے کو روپے میں ملا دیا، گیہوں کو گیہوں میں، جو کو جو میں، یا دونوں مختلف جنس کی ہوں، گیہوں کو جو میں ملا دیا، اس میں اگرچہ امتیاز و جدا کرنا ممکن ہے مگر دشوار ہے۔ اس طرح یہ ملا دینا چیز کو ہلاک کر دینا ہے، مگر جب تک ضمان ادا نہ کرے اس کا کھانا جائز نہیں۔ پہلے ضمان ادا کر دے، اس کے بعد یہ مخلوط چیز خرچ کرے۔ مسئلہ 48 ایک ہی شخص نے گیہوں اور جو دونوں کو ودیعت رکھا، جب بھی ملا دینا جائز نہیں، ملا دے گا تو تاوان لازم آئے گا۔ 49 مالک کی اجازت سے اس نے دوسری چیز کے ساتھ خلط کیا، یا اس نے خود نہیں ملایا بلکہ بغیر اس کے فعل کے دونوں چیزیں مل گئیں۔ مثلا 2 بوریوں میں غلہ تھا، بوریاں پھٹ گئیں، غلہ مل گیا، یا صندوق میں 2 تھیلوں میں روپے رکھے تھے، تھیلیاں پھٹ گئیں، روپے مل گئے۔ ان دونوں صورتوں میں دونوں باہم شریک ہو گئے۔ اگر اس میں سے کچھ ضائع ہوگا تو دونوں کا ضائع ہوگا، جو کچھ باقی ہے اسے مطابق حصہ کے تقسیم کر لیں۔ ایک کے 1000 روپے تھے، دوسرے کے 2000، تو جو کچھ باقی ہے اس کے 3 حصے کر کے پہلا شخص 1 حصہ لے لے اور دوسرا شخص 2 حصے۔ تو یہ بھی شریعت کا بہت ہی زبردست اصول ہے۔ مسئلہ نمبر 102 اور آخری مسئلہ ہے، بکری ودیعت رکھی، مودع نے اپنی بکریوں کے ساتھ اسے چرنے کو بھیج دیا اور بکری چوری گئی، تو یہ چرواہا خاص مودع کا چرواہا ہے تو تاوان نہیں، اور اگر خاص نہیں تو تاوان ہے۔ مطلب جس کے پاس امانت رکھی ہے نا، اس نے نارمل طریقے سے امانت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی اور پھر بھی وہ ضائع ہو گئی تو کوئی تاوان نہیں ہے، اور اگر اس کی اپنی مسٹیک سے، غلطی سے ایسا ہوا ہے تو پھر اس کو تاوان دینا لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔